الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جملہ نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا إجلالا وإكراما وتكريما وتحريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا ومالكنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقا دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فداء حقیقت الحقائق خیر البرازق سید الخلائق اصل الوصول عقل العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معجزات کا سلسلہ پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کئی معجزات عطا فرمائے. کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو 20. مختلف انبیاء کو مختلف معجزات سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا. جب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا مالک و مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے معجزے دیے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء اکرام تشریف لائے، ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اللہ نے جتنے معجزات دیے اس سے کئی گنا زیادہ معجزات فقط واحد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے. اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزے، بلکہ آپ یوں جان لیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سر سے پیر تک معجزہ ہی معجزہ بنایا ہے. آقا علیہ السلام کے بدن اقدس کا ہر بال اپنی جگہ حضور کا ایک معجزہ ہے. آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ ایک معجزہ ہے. آقا علیہ السلام کا دیکھنا ایک معجزہ ہے.
آقا علیہ السلام کے لب و دندان اپنی جگہ ایک معجزہ ہیں، آقا علیہ السلام کا نماز پڑھنا ایک معجزہ ہے، آقا علیہ السلام کا روزہ رکھنا آپ کا ایک معجزہ ہے، آقا علیہ السلام اگر چلتے ہیں تو آپ کا چلنا ایک معجزہ ہے، آپ اگر کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا ایک معجزہ ہے، آپ پیتے ہیں تو آپ کا پینا ایک معجزہ ہے، آپ اگر آرام فرماتے ہیں تو آپ کا آرام فرمانا ایک معجزہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے معجزات کے سوا کچھ ظاہر ہوا ہی نہیں ہے۔ حضور کی ذات سے جو بھی ظاہر ہوا، حضور کی ذات سے اگر کسی حرکت کا ظہور ہوا تو وہ حرکت حضور کا ایک اعلیٰ ترین معجزہ ہے۔ کیونکہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس خرق عادت خلاف عادت کام کو کہتے ہیں کہ جس طرح کا کام کرنا عوام الناس کے لیے محال ہو جائے۔ اب حضور کی جو حرکتیں ہیں، حضور کی جو ادائیں ہیں، حضور کا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا مسکرانا، یہ وہ حضور کی صفات ہیں کہ جن صفات کی طرح کائنات کا کوئی فرد، کائنات کا کوئی انسان ان صفات کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ حضور کی ذات گرامی سراپا معجزہ ہے۔ علاوہ عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جہاں بے شمار معجزات اور ہر معجزہ اپنی جگہ لاسانی معجزہ ہے، لاجواب اور بے مثال معجزہ ہے، عقلوں کو حیرت میں مبتلا کر دینے والا معجزہ ہے، جہاں آپ کے ہر معجزے کی ایسی شان ہے، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ جسے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ایک ایسا محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا معجزہ ہے کہ عقلیں آج بھی حیران ہیں کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے فرمایا، کس طرح وہاں سے آسمانوں کے سفر پر مصطفیٰ روانہ ہوئے، کیسے 7 آسمانوں کا سفر مصطفیٰ نے رات کے اس مختصر سے حصے میں طے کر لیا، کیسے مقام جنا فتح اللہ پر فائز ہوئے، کیسے مقام لا مقام کو پیچھے چھوڑا، عرش و کرسی کو پیچھے چھوڑا، اللہ کی ہر مخلوق کو مصطفیٰ پیچھے چھوڑ کر آخر اس مقام پر کیسے پہنچ گئے، وہ بھی رات کے مختصر سے حصے میں۔ پھر اسی حصے میں آپ نے جنت کا مشاہدہ بھی کر لیا اور جہنم کا معائنہ بھی کر لیا۔ آخر یہ سب کیوں کر ہوا؟ یہ جب عقلیں جب سوچنے لگتی ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، اور ایک مقام وہ آتا ہے جہاں عقلیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ بات مصطفیٰ کی ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو معجزات پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی نبوت کی صداقت پر دلیل کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات عزیزان گرامی قدر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 40 برس کی عمر تک، اور 40 برس تک کی جو عمر تھی، 40 سالہ جو زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گزری، وہ اہل مکہ کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح تھی۔ آقا علیہ السلام کی کوئی بات اہل مکہ سے پوشیدہ نہیں تھی، آقا علیہ السلام کی راتیں اہل مکہ کے سامنے تھی، آقا علیہ السلام کے دن مکہ والوں کے سامنے تھے، آقا علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا لینا دینا، آپ کے جملہ اخلاق و عادات و اطوار اہل مکہ کے سامنے تھے۔ بڑی باریکی کے ساتھ اہل مکہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھا، پرکھا، جانا، پہچانا، اور بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مصطفیٰ کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، کہ اگر مکہ میں سب سے زیادہ سچا کوئی ہے تو وہ یہی محمد ہیں، اگر مکہ میں سب سے زیادہ امانت دار اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اسی محمد عربی ابن عبداللہ کی ذات ہے۔ کفار مکہ آقا علیہ السلام کے جملہ عادات و اطوار کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، حالت کفر میں ہیں لیکن پھر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سچائی کے معاملے میں
امانت داری کے معاملے میں، اخلاق و کردار کے معاملے میں محمد جیسا ہمارے درمیان دوسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ پھر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40ویں برس میں، جس دن آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، جس دن آقا علیہ السلام نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے آگے پیغام حق پیش فرمایا، اسی دن آقا علیہ السلام کی اہل مکہ کی جانب سے مخالفت شروع ہو گئی۔ 40 سال تک مصطفیٰ کریم کی زندگی کے ہر گوشے کو، ہر حصے کو دیکھنے والے، مصطفیٰ کریم کی تعریف سے اپنی زبانوں کو نہ روکنے والے لوگ، جب انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو اعلان نبوت کرتے ہوئے دیکھا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا، تو وہی لوگ آقا علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو گئے، جانی دشمن بن گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور اس دن سے آقا علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دشمنان اسلام کی جانب سے، کفار اور مشرکین کی جانب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جاتی ہو۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، گالیاں دی جانے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت میں مصروف رہتے، نمازوں میں رہتے، تو اونٹ کی اوڑھ ہوئی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی جاتی، علیہ السلام کا سارا بدن اقدس اس گندگی سے بالکل ملوث ہو جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں کپڑے کا پھندا کسا جاتا، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی بارہا آنکھیں باہر آ جاتی۔ تکلیف پر تکلیف آقا علیہ السلام کو پہنچائی جاتی رہی، اور اس تکلیف میں، اس اذیت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ ایک دن جا کر تھک گئے، انہوں نے پریشان کرنا چھوڑ دیا، نہیں۔ جب تک آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے 13 برس، ان 13 برس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی آنے والا دن ایسا نہیں گزرا جو گزرے ہوئے دن سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ 10واں سال جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی میں داخل ہوا، تو یہ سال حضور پاک علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ سال رہا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ایک طرف تو مشرکین اور کفار کی دن بدن بڑھتی ہوئی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تھیں، اور دوسری جانب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان، مشفق، عاشق چچا جناب ابو طالب، ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ آپ کی مہربان زوجہ، آپ کی مشفقہ زوجہ، آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی مہربان زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنی جان، اپنا مال اور اپنے تن من دھن سب کی قربانیوں کے ساتھ ہر قدم پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اول دن سے ساتھ دیا کرتی تھی، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال با کمال ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو وفاتیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے ایسی تکلیف دہ تھی کہ وہ بعثت کا 10واں جو سال گزرا، اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا۔ جب کفار و مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ابو طالب، جن کی وجہ سے ہم نے اپنی تلواریں روک رکھی تھیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں کیے ہوئے تھے، ابو طالب کا سایہ تو محمد پاک علیہ السلام کے سر سے جا چکا ہے، لہذا اب ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انتہائی درجے کی تکلیفیں پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ اب انہوں نے اپنی تکلیفوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ 10واں سال بھی گزر گیا، 11ویں سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ بالآخر اس کے کئی مہینے گزرتے ہیں، بالآخر جب رجب المرجب کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے اور اس کی 27ویں رات تشریف لاتی ہے، پیر کا دن تھا، میرے آقا علیہ السلام روزانہ کی تکلیفوں کو برداشت کر کے ایک طرف، اور دوسری طرف دل و جان سے اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر کے، تھکاوٹوں سے چور چور ہو کر، میرے آقا علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن
مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ کر آرام فرما رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس وقت اس شب میں اللہ رب العزت نے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا کہ جیسا شرف اولین اور آخرین میں سے کسی دوسرے کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ کیا شرف ہے؟ یہ وہی شرف ہے جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو خصوصی اور مخصوص عنوان ہے وہ ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو میں ابتدا سے انتہا تک ترتیب وار جو واقعات ہوئے میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ گھر کی چھت کھل جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس چھت کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار فرما کر وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد حرام میں لانے کے بعد حتیم کعبہ، کعبے کا وہ حصہ جو کعبے کے باہر ہے جسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے، اس حتیم کعبہ میں لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین لٹا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ ہر بات کو تصور کرنا ہے آپ کو، صرف قصے کی طرح کہانی کی طرح سننا نہیں ہے، ہو سکے تو عشق و محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر اسے تصور بھی کرنا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہ منظر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، ابھی آپ پر اونگ کا اثر باقی ہے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ اس بار آپ کے ساتھ آپ کے مقدس ہاتھوں میں ایک سونے کا طبق موجود ہے، جس طبق کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا گیا ہے۔ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا ایک سونے کا تخت، پھر ایک دوسرا پیالہ بھی موجود ہے جس پیالے میں آب زمزم موجود ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چت لٹاتے ہیں۔ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کو چت کے بل لٹاتے ہیں۔ لٹانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر ناک کے نیچے تک کا حصہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چاک فرماتے ہیں۔ پھر اپنا نورانی ہاتھ اندر داخل فرما کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس و مبارک قلب اطہر کو آپ باہر نکالتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں میرے ذہن میں کئی نکات آ رہے ہیں، چاہ کر میں صرف نظر کر رہا ہوں، کیونکہ پھر میں نکات میں جاؤں گا تو پھر نکات ہی نکات آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گے۔ میں ضمن جو بات میں عرض کرتا ہوں اس بات سے تعلق رکھنے والے دو تین نکات میں فقط آپ کے سامنے عرض کر کے گزر جاؤں گا۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس و مبارک سینہ پاک کو چاک کیا گیا تو تاریخ کی کتابیں اور احادیث طیبہ یہ بتاتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بدن اقدس کے چر جانے کے باوجود بھی خون کا ایک قطرہ تک باہر نہیں نکلا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سے؟ بدن کا چیرا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں، کیونکہ بدن ہے، بشر ہے تو بدن ہے، بشر ہے تو سینہ بھی ہے، بشر ہے اس لیے دل بھی ہے، بشر ہے اس لیے وہ سے چیرا بھی جا رہا ہے۔ دل کا ہونا، سینے کا ہونا، جسم کا ہونا، خرق و التیام، یہ سب کس کے ہیں؟ کس کے صفات ہیں؟ یہ بشری صفات ہیں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ مصطفیٰ بشر ہیں، لیکن آگے کی بات بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ صرف بشر ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہیں۔ کہ جب بدن اقدس کو چیرا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے خون کا ایک قطرہ تک باہر نہیں نکلا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نور بھی ہیں، کہ خون کا نہ نکلنا یہ نورانیت کا تقاضا ہے۔ بدن کا ہونا، سینے کا ہونا بشریت کا تقاضا، اور خون کا نہ نکلنا یہ نورانیت کا تقاضا ہے۔
تو یہاں سے دونوں باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ مصطفیٰ بشر بھی ہیں اور مصطفیٰ نور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، جب قلب اطہر کو نکالا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاستخرج قلبی، جبریل امین نے میرے دل کو باہر نکالا۔ اب دل باہر نکلا ہوا ہے، جبریل امین اسے آب زمزم سے دھو رہے ہیں، زمزم کے پانی سے اسے غسل دے رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اب دل کہاں ہے؟ جبریل امین کے نورانی ہاتھوں میں ہے۔ مصطفیٰ کے جسم میں اب دل نہیں ہے، جبریل امین کے ہاتھوں میں اب وہ دل ہے۔ جبریل امین کبھی اسے ادھر پلٹا رہے ہیں، کبھی اسے ادھر پلٹ رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، اس طرح جبریل امین قلب مصطفیٰ کو غسل دینے کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ خود حضور بیان کر رہے ہیں، کوئی وہاں تیسرا دیکھنے والا نہیں تھا، حضور خود بیان کر رہے ہیں کہ جبریل فاستخرج قلبی، جبریل نے میرے دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ کون؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ کیا پتا چل رہا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دل کی حاجت نہیں ہے۔ ہم زندہ رہنے میں دل کے محتاج ہیں، قلب کے محتاج ہیں۔ مصطفیٰ کا دل بدن سے جدا ہے، اور اس جدائی کے حالت میں اس دل کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ بیان بھی کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندہ رہنے میں قلب کے محتاج نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کسی بھی شے کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں، وہ خود حاجتوں کے رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، انہیں اگر کسی کی حاجت ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی حاجت ہے، اللہ کے سوا انہیں کسی کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ ہر ایک کو مصطفیٰ کی حاجت ہے، مصطفیٰ کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حاجت ہے۔ دوسری بات، آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، دل یہاں سینہ شق کیا گیا، دل کو نکالا گیا، لیکن درد بھی نہیں ہو رہا ہے، تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تکلیف کا نہ ہونا، درد کا احساس نہ ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں، اور مصطفیٰ ہم میں سے کسی کے جیسے نہیں۔ کئی باتیں سمجھائی جائیں، مصطفیٰ بے مثل ہیں، مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ کو کسی چیز کی محتاج حاجت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں فقط اس ایک بات سے یہاں سے ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں دیکھیے قلب اطہر کو کیا کیا جا رہا ہے؟ زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے زمزم کا پانی مقدس پانی ہے، اس لیے اس مقدس پانی سے قلب اطہر کو دھویا جا رہا ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بے شک زمزم کا پانی قدم اسماعیل علیہ السلام سے لگنے کی وجہ سے یہ بہت ہی معزز تھا، بہت ہی احترام والا پانی تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کی عظمتوں میں اور اضافہ ہو جائے، تو اب اللہ نے قلب مصطفیٰ کو غسل دینے کے لیے زمزم کا انتخاب فرمایا، تاکہ لوگوں کی نظروں میں زمزم کی عزتوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو زمزم کا استعمال زمزم کی عظمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ قلب مصطفیٰ سے نسبت دے کر اس زمزم کی عظمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے تھا۔ پھر وہ ایمان اور حکمت کو لایا گیا، پھر وہ سونے کے دشت میں کیوں لایا گیا، اب وہ الگ نکات میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت آگے چلتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں اس ایمان اور حکمت کو انڈیلا جاتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس شق ہوئے دل پر، اس سینہ مبارک پر آپ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ دوبارہ جیسا تھا ویسا ہو جاتا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری لائی جاتی ہے، جس سواری کا نام براق ہے۔ سفید رنگ کی یہ سواری تھی، جنت سے لائی ہوئی ایک سواری تھی براق، جس کی کئی ساری خصوصیات۔ اس کا قد کیا تھا؟ روایتوں میں آیا کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، گدھے اور خچر کے درمیانی قد والا یہ جانور تھا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب یہ اوپر کی طرف جاتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے اور پیر لمبے ہو جاتے،
اور جب یہ نیچے کی طرف آتا تو ہاتھ لمبے ہو جاتے اور پیر اس کے چھوٹے ہو جاتے. ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا جانے اور آنے میں اس لیے ہوتا تاکہ دونوں حالتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہے اور اس پر جو بیٹھا ہے اس سوار کو سواری کرنے میں کسی شوقی کرنے لگتا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنا نورانی ہاتھ اس کے گردن کے بال جہاں اٹھتے ہیں وہاں انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا اور براق سے یہ کہا کہ اے براق، کیا تجھے حیا نہیں آ رہی ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم، آج تک تجھ پر کوئی ایسی ذات سوار ہی نہیں ہوئی جو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہو. آج تجھ پر جو ذات سوار ہونے جا رہی ہے یہ وہ ذات ہے جس کا اللہ کی ساری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی مثال، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لہذا پرسکون ہو جا. جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا. جیسے یہ باتیں اس براق نے سنی تو حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور بالکل پرسکون ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہوئے. اب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا بیت المقدس کی جانب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک مقام آتا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو اس براق کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، براق کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، لگام کھینچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ ہے، یہاں پر آپ اتریے اور 2 گانا نماز ادا کیجئے. آقا علیہ السلام اترے اور آپ علیہ السلام نے وہاں نماز ادا فرمائی. سوار ہوئے، سفر جاری رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے عرض کیا، حضور کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ابھی جو نماز پڑھی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اے حضور، یہ جگہ، اس جگہ کا نام طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ کی جگہ ہے، وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ، اور اسی کی جانب آپ کی ہجرت ہونے والی ہے. تو لہذا آپ یہاں اتر کے 2 گانا آپ نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد پھر سفر جاری رہا. ایک اور مقام آیا، پھر لگام آپ کھینچتے ہیں، آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور یہ جگہ ہے، یہاں اتریے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے. آقا علیہ السلام اترتے ہیں، 2 گانا نماز ادا فرماتے ہیں، سواری پر سوار ہو کر سفر جاری ہوتا ہے. جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ابھی کہاں نماز پڑھی ہے؟ یہ کہہ کر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ حضور کریم، آپ نے ابھی جو نماز پڑھی ہے یہ جگہ طور سینا ہے. سینا نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک طور پہاڑی ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے مالا مال فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے. سفر جاری رہا. ایک اور مقام آتا ہے. جبریل امین علیہ السلام دوبارہ لگام کھینچتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں پر بھی اتریے اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیے. آقا علیہ السلام اترتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. پھر سواری پر سوار ہو کر سفر آگے جاری و ساری ہو جاتا ہے. پھر جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ابھی جو نماز پڑھی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ پھر سوال کر کے دوبارہ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابھی جو نماز پڑھی ہے یہ بیت اللحم نامی ایک جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت عیسیٰ روح اللہ و مسیح اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. ان 3 جگہوں پر نماز پڑھ کر آقا علیہ السلام کا سفر آگے جاری و ساری رہتا ہے. یہاں سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات جو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی. ان 3 مقامات میں خصوصاً 2 مقامات ایسے ہیں، بلکہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات اور جن جگہوں کی نسبتیں اللہ والوں سے ہیں. ایک مقام وہ ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. ایک جگہ وہ ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور ایک جگہ تو وہ ہے جس کا تعلق خود حضور اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی سے فی الحال نہیں ہے، ہونے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں ان مقامات پر حضور کریم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کو کہہ کر اور آقا علیہ السلام نماز پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں
کہ دنیا کی ساری جگہیں ایک جیسی نہیں ہیں، وہ جگہیں جن کا تعلق اللہ کے کسی محبوب سے ہو جائے، اللہ کے کسی پیارے سے ہو جائے، وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جن جگہوں کا تعلق اللہ کے کسی محبوب اور مقرب سے ہو جائے وہ جگہ قابل استبراق ہوتی ہے، برکت حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے، وہ جگہ صرف خاص ہی نہیں بن جاتی بلکہ وہ جگہ زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ وہ جگہ زیارت گاہ یعنی وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کی زیارت ہونی چاہیے، کی جانی چاہیے، کیونکہ میں خود بھی ایسی جگہوں کی زیارت کر رہا ہوں۔ تیسری بات کہ وہ جگہ جس کا تعلق اللہ کے کسی محبوب سے ہو جائے وہ برکتوں کے حاصل کرنے کی جگہ بن جاتی ہے، اس جگہ پر جانا اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ تینوں باتیں سمجھا رہے ہیں کہ جس جگہ کا تعلق اللہ کے کسی محبوب سے ہو جائے وہ خاص ہو جاتی ہے، عام نہیں رہتی، وہ معمولی نہیں رہتی، غیر معمولی ہو جاتی ہے، وہ جگہ زیارت گاہ بن جاتی ہے اور وہ جگہ برکتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ برکتیں جب وہاں سے حاصل ہوتی ہیں تو خود بخود چوتھی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس جگہ کا تعلق اللہ والوں سے ہو جاتا ہے ان جگہوں پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ان کے قدموں میں رہنا تو بہت نیکی کی بات ہے، بہت برکت کی بات ہے۔ اللہ والوں کا گزر بھی جہاں سے ہوا ہو، اللہ والوں کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی جگہ کا تعلق ہو جائے وہ جگہ اللہ کی نظروں میں ایسی محبوب جگہ بن جاتی ہے کہ اللہ وہاں پر اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے، اور جو وہاں جاتا ہے ان برکتوں کی بارش میں اللہ تعالیٰ اسے بھی بھگانے کا کام کرتا ہے۔ یہاں سے اہل سنت و جماعت کے معاملات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت جو بزرگوں سے تعلق اور نسبت رکھنے والی جگہوں کا بھی جو ادب و احترام کرتے ہیں، کہ ہم کون ہیں جو ادب و احترام کریں؟ مصطفیٰ نے سکھایا، ان سے سیکھ کر ہم عمل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے چلیے، حضور پاک علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب اس سفر میں کچھ مزید مشاہدات حضور کریم علیہ السلام نے فرمائے۔ کیا مشاہدات؟ کہ آقا علیہ السلام جب گزر رہے ہیں تو ایک مقام وہ آیا کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، کیسی عورت؟ بوڑھی عورت راستے کے کنارے ٹہری ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، حضور آگے بڑھیے۔ آقا علیہ السلام آگے نکل گئے۔ پھر ایک جگہ وہ آئی جہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ حضور پاک علیہ السلام کو ندا دے رہا ہے، ہلم یا محمد، ہلم یا محمد، اے محمد ادھر آئیے، اے محمد ادھر آئیے۔ جبریل امین نے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اس کا کیا قصہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، حضور آگے تشریف لائیے، آگے چلیے۔ سفر جاری رہا۔ ایک مقام وہ آیا جہاں ایک جماعت ٹہری ہوئی ہے۔ جب اس جماعت کے پاس سے حضور کا گزر ہوا تو اس جماعت کے امیر نے آقا علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ کیا الفاظ تھے اس کے؟ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اے سب سے پہلی مخلوق آپ پر سلام ہو، اے سب سے آخری آپ پر سلام ہو، اے حاشر، حاشر کے اب کئی معنی ہیں، اے حاشر آپ پر سلام ہو۔ جبریل امین نے عرض کیا، حضور آپ ان کو جواب دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر سفر جاری رہا۔ پھر ایسی ایک اور جماعت ملی جس جماعت کے بڑے نے آقا علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل امین نے عرض کیا، حضور ان کو بھی جواب دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی جواب مرحمت فرمایا۔ پھر سفر آگے جاری رہا۔ پھر پانچواں مقام ایسا آیا جہاں پھر ایک جماعت ہے، اس کے ایک امیر
نے آقا علیہ السلام کو انہی مذکورہ الفاظ کے ساتھ سلام کیا۔ جبریل امین نے پھر عرض کیا حضور ان کو بھی جواب عنایت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی جواب دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ سفر اختتام کو پہنچا تو جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اب جو 5 چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی میں ان کی توجیحات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جس بوڑھی عورت کو آپ نے دیکھا وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ اب اس بوڑھی عورت تھی، اب اس بوڑھی عورت کی جتنی عمر باقی رہ گئی ہے سمجھ لیں کہ اس دنیا کی عمر بھی اتنی ہی ہے۔ بوڑھی عورت کتنے سال جیے گی؟ اندازاً 100 سال۔ بولیے آپ ایک بوڑھی عورت کو کیا دیکھ کر کیا بولیں گے آپ؟ ہاں یہ اور 150 سال جیے گی، بولیں گے کیا؟ نہیں۔ 2-4 دن کا قصہ، دعوت کبھی بھی آ سکتی ہے، اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے، کھجور کبھی بھی بڑھ سکتے ہیں، یہ آپ بولتے ہیں تو مطلب کیا؟ تو اب دنیا اس بوڑھی عورت کی شکل میں آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کو حاضر ہوئی تھی۔ جبریل امین نے عرض کیا اب اس بوڑھی عورت کی جتنی عمر باقی ہوگی اتنی ہی عمر اس دنیا کی ہے۔ اسی لیے دیگر مقامات پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انا والساعۃ ہاکہاتین۔ آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میں آ گیا ہوں فوراً قیامت بھی آنے والی ہے۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہاں ہم کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے آخری حصے میں ہم ہیں، لہذا ہم کو فکر آخرت ہونی چاہیے، لہذا ہمیں اپنی قبر کی روشنی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ آخرت کی عزتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہم کو نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے سب ایسے ہوں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے۔ ایسے ہمارے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے، ہمیں یہاں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور وہ جو شخص کھڑا ہو کر آپ کو بلا رہا تھا وہ حقیقت میں شیطان تھا، اور وہ شیطان آپ کو بلا کیوں رہا تھا؟ وہ آپ کو اپنی جانب مائل کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نہیں گئے، اچھا ہوا۔ شیطان کا آپ کی ذات پر کسی طرح کا کوئی عمل دخل اور اثر نہیں ہو سکتا۔ پھر اے حضور ایک پہلی جماعت 3 جماعتوں سے ملاقات ہوئی۔ پہلی جماعت جس سے آپ نے ملاقات کی اور اس نے جو آپ سے ملاقات کی، جس نے آپ کو سلام کیا، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ پھر آگے چل کر جس نے سلام کیا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے۔ پھر اس سے بھی آگے چل کر جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھے۔ تو سفر میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ انبیاء سوچنے کی بات ہے، یہ انبیاء تو خود سے نہیں آئے ہوں گے، انبیاء کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ انبیاء آئے ہیں، یہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو مصطفیٰ کریم کے استقبال کے لیے جا بجا بٹھایا ہے، جا بجا ان کو اللہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ جو گزرگاہ ہے یہ عام گزرگاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ مصطفیٰ ہے۔ لہذا اے میرے پیغمبر، وہ بھی یہ تینوں انبیاء کون ہیں؟ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ذات جن کی ہے وہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ ہے حضرت موسیٰ، ان کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ۔ تو ایسے اولو العزم من الرسل کو راستے میں کھڑا کیا گیا ہے اور سلامی پیش کر رہے ہیں، حضور آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضور ان کا جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور سلام کے الفاظ بھی غور کیجئے، یا اول یا آخر یا حاشر، یعنی مصطفیٰ آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر بھی ہیں اور آپ حاشر بھی ہیں۔ یعنی حاشر کا ایک معنی کیا؟ جن کے قدموں میں لوگوں کو جمع کیا جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاشر کا ایک معنی آپ جا کر دیکھیں، آپ کو کتب احادیث میں یہ معنی ملے گا
کہ حاشر کا معنی وہ ذات جن کے قدموں کے پاس تمام مخلوقات کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ انبیاء کہہ رہے ہیں آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ یا مصطفیٰ قیامت کے دن ہر ولی، ہر نیک، ہر متقی، ہر پرہیزگار، اللہ کا ہر محبوب آپ ہی کے قدموں پر آنے والا ہے۔ آپ کے قدموں کے سوا کوئی پناہ گاہ قیامت کے دن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث شفاعت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ لوگ حضرت آدم کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بولیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بولیں گے محمد کے پاس جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ندا دے رہے ہوں گے، اے لوگوں اب ادھر ادھر جانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو میرے قدموں کے سوا کوئی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن معراج النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ الفاظ اس سفر میں، سفر معراج عظیم الشان معجزہ، ایسے سفر میں، اور کہنے والے بھی کون؟ حضور کے بعد کے درجے کے جو پیغمبر ہیں وہ، ان کی زبان یہ الفاظ اللہ تعالی نکلوا کر مخلوق کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ سفر معراج جن کو کرایا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے، یہ حاشر ہیں، ان کے قدموں کو چھوڑ کر کسی اور کے قدموں پر نظر نہ رکھنا۔ قیامت کے دن اگر تمہارے کام کوئی آ سکتا ہے تو وہ یہی قدم ہے مصطفیٰ کے۔ ان قدموں کے عاشق بن جاؤ، ان قدموں کے دیوانے بن جاؤ۔ یہ قدم جہاں پڑے ہیں وہیں پر اپنے قدم بھی رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کے عادی بن جاؤ۔ ان قدم کے نقوش کو چھوڑ کر اپنے قدموں کے الگ نقوش تم ڈالنا شروع کرو گے تو وہ تمہیں جہنم ہی پہنچا کر رہیں گے، جنت نہیں پہنچائیں گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے عزیزان گرامی قدر۔ پھر جب بیت المقدس کے بالکل کچھ قریب میرے آقا علیہ السلام پہنچ گئے تو گزر کہاں سے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہاں راستے میں استقبال کر رہے ہیں۔ پھر یہاں گزر ہو رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں ہیں اور کیا ماجرا ہے، ان میں عرض کروں گا آگے چل کر۔ آقا علیہ السلام سے فاسٹ آ گئے نا، آقا علیہ السلام سے تیز آ گئے نا، ان کی رفتاری حضور کی رفتار سے زیادہ ہے۔ یہ سمجھ آئے بھی مانا راز ہے اس میں، راز ہے اس میں۔ آگے چل کر عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی قدر، دیکھیں آپ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبر، وہو قائم یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور جو سفر کر رہے ہیں وہ سفر کہاں کا سفر ہے؟ کس عالم کا سفر ہے؟ وہ عالم شہادت کا سفر ہے۔ یہ عالم شہادت ہے نا، حضور عالم شہادت میں سفر کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں، قبر کے عالم میں ہے نا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں، حضور عالم شہادت کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو عالم شہادت میں رہتے ہوئے مصطفیٰ عالم برزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی نظریں وہ نظریں ہیں جن سے عالم شہادت تو عالم شہادت ہے، عالم برزخ کی بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ عالم برزخ کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے مصطفیٰ کو عالم برزخ میں جانا ضروری نہیں ہے، عالم شہادت میں بھی رہے تو بھی عالم برزخ مصطفیٰ کے لیے منکشف ہے، کھلا ہوا ہے۔ یہ پردہ، یہ ظاہر، یہ باطن، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ وہ جو بھی ظاہر و باطن ہے سب مصطفیٰ ہی کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جو چیز مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے وہ مصطفیٰ سے پوشیدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ برزخ بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے، وہ غیب بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے، وہ باطن بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے، وہ پردہ بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے۔ جو چیزیں مصطفیٰ کے نور سے بنی ہیں وہ مصطفیٰ کی نظروں ہی سے اوجھل ہو جائے ناممکن ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ اے لوگوں، میں صرف عالم شہادت ہی کا دیکھنے والا نہیں، عالم برزخ کا دیکھنے والا بھی ہوں۔ عزیزان گرامی اسی طرح دیکھیں
عالم آخرت کو حضور دیکھ سکتے کیا؟ حضور معراج میں جا کر جنت کو دیکھے سے نہیں، وہ تو ہوا ہی ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں مدینے کے مصلی میں کھڑے ہو کر، صحابی نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، میں کیا بولوں اب، نماز میں پوری توجہ نماز کی طرف رہنا، نماز پڑھو تو نگاہ کہاں رہنا، سجدہ گاہ میں رہنا ہے نا۔ لیکن آپ کو ایسی کئی احادیث میں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ واضح طور پر نماز کی حالت میں ٹہرے ہوئے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، نماز کی حالت میں حضور کو دیکھا کہ حضور کی داڑھی ہل رہی ہے، ہم نے دیکھا حضور یہ حرکت کر رہے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں وہ روایتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو، نگاہ ادھر ادھر نہیں کرنا، پوری سجدہ گاہ میں رہنا، لیکن صحابہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نگاہیں مصطفیٰ کی ذات پر ہیں۔ اب یہ نماز اور نماز میں تعظیم مصطفیٰ ایک الگ عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی حاضر بارگاہ ہو کر عرض کرنے لگے، حضور میں نے آج آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنا ہاتھ ایسا ایسا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں، حضور یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جنت ہے، میرے سامنے جنت ہے، جنت کے باغات میں سے انگور کا باغ میں نے دیکھا، میں نے چاہا کہ اس کے خوشے کو توڑوں، اگر میں انگور کا خوشہ توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ انگور قیامت تک باقی رہتے۔ میں صرف ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف حضور عالم شہادت میں رہ کر عالم برزخ ہی کا مشاہدہ نہیں کرتے، جنت جو عالم آخرت کی چیز ہے، جہاں عالم شہادت میں نماز پڑھتے ہوئے بھی مصطفیٰ اسی عالم آخرت کی چیز کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ان باتوں سے کہ ہمارے لیے وہ برزخ ہے، وہ آخرت ہے، وہ شہادت ہے، مصطفیٰ کے لیے سب شہادت ہی ہے، شہادت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خیر حضرات گرامی، تو کیا فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے؟ دیکھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے کئی باتیں، ایک تو عالم آخرت اور برزخ کا معاملہ، دوسرا نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نگاہیں کیسے اعلیٰ درجے کے کمال رکھنے والی نگاہیں ہیں، کیا کمال ہے مصطفیٰ کی آنکھوں میں کہ وہ عالم شہادت سے عالم برزخ کی چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، جو محبوب خدا ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے کئی 100 برس بلکہ 1000 سال گزر چکے ہیں۔ 1000 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کب پڑھتا آدمی؟ جبکہ اس کا جسم سلامت رہے، جبکہ اس کا جسم سلامت رہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یعنی اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقبول ہوتے ہیں، وہ بعد وفات بھی زندہ رہتے ہیں، اور زندہ ایسا رہتے ہیں کہ ان کا جسم بھی بالکل صحیح اور سالم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے جسم کو خراب ہونے نہیں دیتا، اسی لیے ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسم کو کھائے، پیغمبروں کے جسم کو نقصان پہنچائے، پیغمبروں کے جسم میں کسی طرح کا تغیر و تبدل آنے کا سبب بنے۔ اللہ نے یہ معاملات زمین پر حرام فرما دیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور ایک بات کہ اللہ والے نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے وہ مکلف نہ ہونے کے باوجود بھی نماز اور دیگر عبادتوں سے ایسی محبت ان کی ہوتی ہے کہ بعد وفات بھی تکلیف شرعی نہ ہونے کے باوجود بھی، مکلف نہ ہونے کے باوجود بھی، وہ اپنی برزخی زندگی کا ہر وقت
اللہ کی عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادتوں کی ایسی اہمیت ہے کہ اللہ والے بعد وفات بھی اپنی اپنی قبروں میں اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ اس کے وہ ذمہ دار اور مکلف نہیں ہوتے۔ تو یہاں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اگر تم بعد وفات مرنے کے بعد بھی اگر تمہیں ایسی ہی کیفیت نصیب ہو تو تمہیں چاہیے کہ زندگی کی حالت میں بھی تم عبادتوں کے پابند بن جاؤ، عبادتوں کے عاشق بن جاؤ، عبادتوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو، ان کا دامن نہیں چھوڑنے کے نعرے نہ لگاؤ، بلکہ یہ نعرہ بھی تمہارے نعروں میں ہونا چاہیے کہ ہم نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم روزے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم حج کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم فرض کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم حرام کا دامن کبھی نہیں پکڑیں گے، ہم مکروہ تحریمی کا دامن کبھی چھوئیں گے بھی نہیں۔ یہ نعرہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ورنہ عبادت نہیں سو زندگی اجار زندگی ہے، وہ زندگی ہی نہیں جس زندگی میں عبادت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ زندگی کے مزے اسی وقت ہیں جبکہ ان زندگیوں میں اللہ کی عبادت کے مزے بھی آپ لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر حضرات گرامی، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہاں سے گزرا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی اب آقا علیہ السلام کا سفر آگے جاری رہا، بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس آقا علیہ السلام اس شہر میں آخر کار داخل ہو ہی گئے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ قرآن میں جس شہر کا ذکر آیا ہے وہ شہر جہاں مسجد اقصی موجود ہے، باب یمانی جو اس شہر کا ایک دروازہ ہے، وہاں سے آقا علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی کی طرف رواں ہو گئے۔ مسجد اقصی کے باہر دروازے پر ایک حلقہ بنا ہوا ہے، وہ آج بھی ہے، ویڈیو وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس کڑے میں لے جا کر، اس حلقے میں لے جا کر اپنی سواری براق کی رسی کو باندھتے ہیں۔ یہ وہ حلقہ ہے کہ جس حلقے میں انبیاء سابقین بھی اپنی اپنی سواریوں کی لگامیں اور رسیوں کو یہاں باندھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے، جبریل امین پھر وہاں سے اس سواری کو لیتے ہیں، پھر لے کر آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو جاتے ہیں، مسجد اقصی کے آنگن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر مسجد اقصی کے بالکل قریب جا کر جبریل امین اپنے نورانی ہاتھوں کی نورانی انگلیوں سے پتھر میں ایک سوراخ بناتے ہیں، پھر اس سوراخ کے ساتھ آقا علیہ السلام کی اس سواری کو باندھتے ہیں۔ یہاں باندھنا تھا تو وہاں کیوں باندھا؟ پھر وہاں باندھنے کے فوراً بعد کو یہاں باندھے کیوں ایسا؟ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اس حلقے میں باندھا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر وہاں سے یہاں لایا گیا جبریل امین کی جانب سے یہ بتانے کے لیے کہ اس سفر میں رہبر کی حیثیت سے نہیں، خادم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ لوگ کوئی مجھے رہبر سمجھنے کی غلطی نہ کریں، جو مجھے رہبر سمجھے جان لو کہ وہ رہبری کے قابل نہیں۔ رہبر وہی ہے جو مجھے خادم مصطفیٰ سمجھتا ہے، رہبر مصطفیٰ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلیے، آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے مبعوث فرمائے، جملہ انبیاء و مرسلین مسجد اقصی میں جمع ہیں۔ مسجد اقصی میں جو راستے میں ملے تھے وہ بھی یہاں ہیں، جن سے آگے چل کر ملاقات ہونے والی ہے وہ بھی یہاں ہیں، تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع۔ جیسے ہی مصطفیٰ کریم نے مسجد میں قدم رکھا، تمام انبیاء کرام اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے بلند کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا ہم سمجھ میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے مسجد اقصی میں جمع فرمایا تھا؟ جن کا استقبال حضرت آدم کریں، جن کا استقبال حضرت ابراہیم کریں،
جن کا استقبال حضرت موسیٰ و عیسیٰ کریں، جن کا استقبال حضرت نوح کریں، جن کا استقبال یوسف و یونس کریں، جن کا استقبال حضرت زکریا و یحییٰ کریں، جن کا استقبال حضرت شعیب کریں، جن کا استقبال حضرت یوشع بن نون کریں، جن کا استقبال انبیاء و مرسلین کریں، صاحب کتابوں صاحب شریعت انبیاء جن کا استقبال کرتے ہیں، اس ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء ان کا استقبال کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے انبیاء کو جمع کر کے بتا رہا ہے کہ ساری جماعت میں سے یہ ساری جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی برابری بھی ان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس پوری جماعت میں ایک بھی مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیا مقام ہے میرے آقا کا، کیا مرتبہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ حضرات انبیاء ان کا ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ سب سے ملاقاتیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، پھر نماز کا وقت ہوا، تمام انبیاء کرام سب دستہ کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہو گئے؟ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مصلی امامت خالی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہیں اور مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، امام بوصیری کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف نکلے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جب نکلے تھے براق پر سوار ہو کر، اس روانگی کی کیفیت کیسی تھی؟ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ کے اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں: سریت من حرم لیلا الی حرم، سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ کہہ رہے ہیں کہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف رات کے ایک چھوٹے سے مختصر سے حصے میں آپ نکلے، وہ بھی حرم خانہ کعبہ کا حرم، یہ بھی حرم بیت المقدس کا حرم، ایک حرم سے دوسرے حرم کی جانب آپ رات کے مختصر سے حصے میں ایسے نکلے جیسے 14ویں کا چاند کالی گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں نور بکھیرتا ہوا ادھر سے ادھر سفر کرتا ہے۔ 14ویں کا چاند جس طرح نور بکھیرتا ہوا سفر کرتا ہے کہ جب وہ آسمانوں پر چل رہا ہوتا ہے، لاکھوں کلومیٹر کی دوری کے باوجود بھی اس کی زد میں آنے والا زمین کا ہر حصہ جگمگانے لگتا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ آپ جب نکلے تو آپ صرف رات میں نکلے تھے، لیکن آپ کے رات میں نکلنے نے اس رات کو دن سے زیادہ منور کر دیا تھا۔ یہاں مصلی امامت پر آقا علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، 2 رکعت آقا علیہ السلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ سوچئے ذرا، ہمارے سامنے ہمارے پیچھے ایک شرابی بھی سجدہ کرتا ہے، ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے سب غوث اعظم کیا سلام پھیرتے ہی امام کی برائی کرنے والے بھی ہوتے۔ سلام پھیرا، ابھی گردن بھی نہیں آئی، کیا امام صاحب ایسا کرنا لینا، وہاں چونے غیبت، گردن بھی نہیں آتی ابھی تک۔ ہمارے مقتدیاں ایسی، ہمارے قسمت میں ایسے مقتدیاں، ہمارے اس نے ہر امام کی قسمت میں ایسے تھے، یہ سوچ کر دل خراب ٹھنڈا کر لینا، کیا بھی فکر نہیں کرنا۔ تو ہمارے پیچھے جو مقتدی ہیں، ہمارے جو مقتدی ہیں، ہر ایک خواجہ غریب نواز نہیں، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں، ایک تو رہے گا، ایک بھی نہیں، وہ خواجہ بس وہی خواجہ، ان کے بعد کوئی دوسرا خواجہ بنیاش نہیں، بن بھی نہیں سکتا۔ امام مہدی آئیں گے بس، سمجھا؟ تو ہمارے مقتدیوں کا حال امام سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، ماہر ہے نا۔ اب ذرا دیکھیے، امتیں ساری امتیں اپنے جن پیغمبروں کے اقتداء میں نماز پڑھنے کو شرف سمجھ رہی تھی، ساری امتیں اپنی نمازوں کا نذرانہ، اپنے سجدوں کا نذرانہ جن پیغمبروں کی اقتداء میں اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی تھی، کسی ایک پیغمبر کے پیچھے ایک سجدہ کر لینے کو جو امتیں اپنے لیے فخر و ناز اور دولت سے کم نہیں سمجھ رہی تھی،
آج ان انبیاء کرام کے سر مصطفیٰ کی اقتداء میں رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. حضرت آدم ابو البشر جو حضرت ابراہیم کے بھی باپ ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی باپ ہیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں حضرت آدم، لیکن آج وہ بھی مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو میرے آقا علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں، دادا جان ہیں، والد بزرگوار ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقتدی بنے ہوئے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جو جنت مکین ہیں، وہ بھی آج مصطفیٰ کریم کے مقتدی ہیں. موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، کیا عظمت و جلالت ہے. رب سے باتیں کرنے والے کہاں ہے موسیٰ؟ دیکھو میں مصطفیٰ کا مقتدی بنا ہوا ہوں. اگر کوئی آواز دے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، کہاں ہے آپ؟ بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. آپ کی شان تو آپ کی شان ہے، آپ کی ماں نبیہ نہیں ہے، پھر بھی کیا شان رکھتی ہے. قرآن ان کی تعریف کا بیان کرنے والا ہے. کہاں ہے آپ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے جواب آئے گا، دیکھو آج مجھے مصطفیٰ کریم کے مقتدی بننے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. کسی بھی پیغمبر کو آج آپ آواز دیں تو ہر پیغمبر کی جانب سے یہی جواب ملے گا. آج مجھے پکارنے والے دیکھ لے، میری اقتداء میں نماز پڑھنے کو لوگ عظمت و شرف اور احترام کا سبب سمجھتے تھے. آج اللہ نے ہماری قسمت میں ایسا حسین و جمیل موقع عطا فرمایا ہے کہ آج ہم نہ صرف قیام، نہ رکوع، نہ سجود، بلکہ ساری نماز کا ہر حصہ مصطفیٰ کے پیچھے ادا کرنے کا اللہ نے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے. مقتدی ہم مصطفیٰ کے بنے ہوئے ہیں. یہ منظر بھی دیکھ لو، یہ منظر قیامت کے دن بھی تم کو ملنے والا نہیں ہے. ہم مصطفیٰ کے قیامت کے دن پیچھے پیچھے تو چلیں گے، لیکن نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنے کی جو ادا ہے وہ صرف اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر وہ ادا تم کو دیکھنا نصیب ہوگی. آخرت میں تمہیں وہ نظارہ نظر نہیں آئے گا. دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو مالا مال کر لینا ہے، اس نقشے کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لینا ہے. تو یہی دیکھو کیا مقام ہے میرے آقا کا. ہر پیغمبر مصطفیٰ کا مقتدی اور میرے آقا ہر پیغمبر کے امام. یہاں کئی مسائل کو سمجھایا جا رہا ہے، آقا کی بے مثلیت کو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب زندہ ہیں، باحیات ہیں. انبیاء علیہ السلام کی وفات آنی ہے، ایک آن کی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی ہے. پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. یہ معمہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے، اور کئی باتیں ہیں اس کے اندر. خیر حضرات گرامی، آقا علیہ السلام نے نماز ختم فرما لی. اب کیا ہوا؟ چلو چلو جائیں گے؟ نہیں، اب ایک جلسہ ہوا. کیا ہوا؟ ہم نے سنا کہ نماز پڑھ لیے، چلے گئے آسمان کو. یہ سننا بھی کمال ہے. یہ سن لیا نا، ہم سنے بغیر مر جاتے تو حضور کی ایک عظمت صرف سننے سے محروم ہو جاتے نا. یہ بھی سنے، بہت اچھا کی. لیکن یہاں ایک بات ہے. جب کتابوں کا میں مطالعہ کر رہا تھا، امام بہقی کی دلائل النبوہ نظروں سے گزری تو آپ نے بڑی پیاری روایت نقل فرمائی ہے. سلام پھیرے میرے آقا علیہ السلام. اب کیا ہوا؟ چلو چلو ہم مسافہ نہیں، اب چلو آرام سے بیٹھو، اب ایک جلسہ ہوگا. اب اس جلسے میں کئی خطیب ہیں، اس جلسے میں کئی خطیب، ایک سے ایک بے مثال خطیب. سب سے پہلے خطیب کھڑے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا خطبہ ہوگا آپ کا؟ حضور کے جد اعلیٰ خلیل اللہ جو ہیں ان کا خطبہ. اللہ اکبر. وہ کھڑے ہوئے، عربی میں عبارتیں ہیں، میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے عظیم الشان بادشاہت سے سرفراز کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے آگ سے محفوظ رکھا، جس نے مجھے میرے لیے اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اس طرح اللہ نے ان پر جو نعمتیں نازل فرمائیں، ان نعمتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرنے لگے. بیٹھ گئے. جب ان کا خطبہ ختم ہوا، اب دوسرے خطیب بے مثال کھڑے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا، جس نے اپنی رسالت
اور اپنے کلمات کے لیے مجھے منتخب کیا، اپنے راز مجھے بتانے کے لیے اپنا قریب کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر ایسی نعمت نازل فرمائی، یہ نعمت، یہ انعام مجھے دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ لمبا چوڑا ارشاد فرمایا، بیٹھ گئے۔ تیسرے خطیب کھڑے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے بھی خطبہ دیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر زبور نازل فرمائی، جس نے میرے لیے لوہے کو موم سے زیادہ نرم کر دیا، جس نے پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، جس نے مجھے عظیم سلطنت کا مالک بنایا، جس نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں نازل فرمائی۔ ایک خطبہ آپ نے دیا، خطبہ ختم ہوا، آپ بیٹھ گئے۔ چوتھے خطیب کھڑے ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، کھڑے ہو کر اب وہ اپنے اوپر نازل شدہ مولا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے مجھے ایک عظیم الشان سلطنت کا حاکم اور بادشاہ بنایا، جس نے انسان، جنات اور شیاطین کو میرے تابع کر دیا کہ جن سے میں جو چاہتا کام لیتا، جو میرے لیے بڑی عالی شان بلند و بالا عمارتیں تیار کرنے کا کام کیا کرتے تھے، میرے لیے بڑی بڑی تصویریں بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ میں جہاں چاہتا ہوں ہوا مجھے وہاں پہنچا دینے کا کام کرتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جیسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ خطبہ آپ نے دیا، بیٹھ گئے۔ پانچویں خطیب کھڑے ہوئے حضرت عیسیٰ روح اللہ و مسیح اللہ علیہ السلام، انہوں نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے توریت و انجیل کی تعلیم دی، جس نے مجھے مادرزاد اندھوں اور برس یعنی کوڑ کے مریضوں کو صحت یاب کر دینے کی صلاحیت مجھے عطا فرمائی، جس نے اس کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینے والا مجھے بنایا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے آسمانوں پر بلند کیا، جس نے مجھے کافروں سے محفوظ رکھا، جس نے میری ماں کو شیاطین سے بچایا، ایسا بچایا کہ شیطان کا میری ماں پر کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے خطبہ دیا اور بیٹھ گئے۔ سارے خطبے ہوتے رہے، سارے خطبے مصطفیٰ کریم سنتے رہے۔ اب اخیر میں کون آتا؟ مقرر خصوصی، جانے جلسہ، روح محفل، وہی تو آخر میں تقریر کرتا نا۔ شروع میں آنے والے تقریر کر کے چلے گئے، یہ شروع میں تقریر کر کے بتا رہے ہیں ہم بھی مقرر، لیکن مقرر خصوصی نہیں، ہم جلسے میں شرکت کرنے کو آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اب اخیر میں جو آنے والا ہے وہ باعث جلسہ ہے، جلسہ اس کے لیے منعقد ہوا ہے۔ کیا شاد ہوگی بھی، کیسا جلسہ ہوگا جس کے مقررین بھی انبیاء، سامعین بھی انبیاء، کیا جلسہ ہوگا؟ ایسا جلسہ ایک ہی بار ہوا ہے اس دنیا میں، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے۔ ایک جلسہ ہوا جو بے مثال جلسہ، جس جلسے کے دولہا مصطفیٰ کریم تھے، اور اس جلسے میں آنے والے سامعین مقررین سب کون تھے؟ سمجھنا؟ اب سب کی باریاں ختم ہو گئیں، اب اخیر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر عالی شان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبرو، اے نبیو، بے شک تم نے اللہ رب العزت کی بڑی اچھی تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون بولتا بھائی؟ ہاں بہت اچھا بولے تمہیں، شاباش۔ یہ کون بولتا؟ جو درجے میں چھوٹا رہتا وہ بولتا یا بڑا ہوتا وہ بولتا؟ شاگرد استاد کو بولتا ہے یہ بات یا استاد شاگرد کو بولتا ہے؟ اچھا بولے با، کیا بولے جی تمہیں؟ یہ شاگرد استاد کو بولتا کیا؟ نہیں، استاد شاگرد کو بولتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام معلم کائنات ہیں، کائنات میں انبیاء بھی ہیں، انبیاء کے بھی معلم ہیں مصطفیٰ۔ عالم ارواح میں، جبھی بھی عالم شہادت ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، عالم ارواح جب تھا اب بھی ہے، عالم شہادت کے بننے سے پہلے وہ جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے، لیکن اس وقت عالم شہادت نہیں تھا، تو عالم ارواح میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح طیبہ کو تعلیم دینے کا کام کیا کرتی تھی۔
समझा, रिवायतें हैं ऐसी। खैर हजरात इकराम, आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सबसे पहले इन लोगों से कहा, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से, कि ऐ पैगंबरों, तुमने रब की बड़ी अच्छी और खूब तारीफ की, अब मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ। अब हुजूर अलैहिस्सलाम रब की तारीफ करना शुरू करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी रहमतल लिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलमीन अंबिया भी हैं, रसूल भी हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐ रसूलो, ऐ नबियो, ऐ पैगंबरों, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने मुझे तुम सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये भी माना इसके अंदर है, तमाम तारीफें उस अल्लाह की, उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। तमाम इंसानों के लिए, इंसान जो भी है सब, वो नबी हो या गैर नबी हो, नबी हो गैर नबी जो भी है मुस्तफा उसके लिए भी नबी है, जो नबी है मुस्तफा उसके लिए भी नबी है। इसीलिए हुजूर को क्या बोला जाता है? नबीयुल अंबिया। हुजूर क्या है? नबीयुल अंबिया, नबियों के भी नबी हैं। जिनका जो नबी होता है वो क्या होते हैं? वो उम्मती होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर पैगंबर की उम्मतें हैं, हर पैगंबर की उम्मतें भी और हर पैगंबर भी हकीकत में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के उम्मती हैं, हकीकत के एतबार से। समझ लें आप। है हज़रात गिरामी, अस्ल के एतबार से ये बात हो रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझ पर हक और बातिल में फर्क कर देने वाली ऐसी किताब मुझ पर नाजिल फरमाई, जिसमें हर शय का रोशन बयान है। हर चीज को खुले तौर पर जिस किताब में बयान किया गया है, ऐसी किताब नाजिल करने वाले रब की तारीफ है। फिर कहा, तमाम, अब आपकी तारीफ आ रही है, सुनिए, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। मुस्तफा करीम उस सफर में हमें भी नहीं भूल रहे हैं। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, रूसिया हैं, उसके बावजूद भी मुस्तफा करीम अंबिया के दरमियान हमारा तस्किरा छुपा नहीं रहे हैं, हमारा जिक्र कर रहे हैं। क्या नबियों, तुम्हारी भी उम्मतें हैं, लेकिन उस अल्लाह की तारीफ जिसने मेरी उम्मत को हर पैगंबर की उम्मत से आला व अफजल बनाया। कहते हैं मेरे आका, तमाम तारीफ है उस अल्लाह की, उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को उम्मत वसत बनाया है, दरमियानी उम्मत। यानी इसके अहकाम न इफरात वाले हैं न तफरीत वाले हैं, ज्यादा न सख्त हैं न ज्यादा नर्म हैं, बल्कि इस पर जो भी अल्लाह ने इसके लिए हुक्म नाजिल फरमाया है वो दरमियाना हुक्म है, न ज्यादा सख्त है न ज्यादा बिल्कुल उसमें नरमी है। दरमियानी अहकाम और मामलात अल्लाह ने इस उम्मत पर फर्ज और वाजिब करार दिए हैं। आगे कहते हैं मेरे आका, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया और आखिर भी बनाया। ये अल्फाज काबिल गौर है, अव्वल भी बनाया और आखिर बनाया। समझ में आ रहा है कि हम तमाम उम्मतों के आखिर में आए, क्योंकि हमारे नबी भी सारे नबियों के आखिर में आए ना जी। जाहिरी एतबार से, जिस्मानी एतबार से हमारे आका अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के बाद आए, उनके हम उम्मत ही, लिहाजा हम भी उम्मत होने के एतबार से आखिरी उम्मत। वो तो समझ में आया, लेकिन हुजूर ने साथ साथ क्या कहा? पहले कहा जिसने मेरी उम्मत को अव्वल बनाया, पहले अव्वल बनाया कहा, बाद में आखिर बनाया कहा। आखिर तो समझ में आ गया, अव्वल बनाना क्या है? सुने आप, अपनी किस्मत पर रश्क करें, अपनी कोताहियों को सुधारने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को अच्छाइयों में बदलने की कोशिश करें। यहाँ क्या कह रहे हैं मुस्तफा? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को अव्वल बनाया। क्या मतलब? आखिरत में अंबिया की उम्मतों पर अल्लाह ताला जो जो रहमतें नेमतें नाजिल फरमाएगा, उन नेमतों, रहमतों, मग़फ़िरतों, अल्लाह के उन इनामात के मिलने का की जो इब्तिदा होगी वो मुस्तफा करीम की उम्मत से होगी। अल्लाह ताला अपनी नेमतें उम्मतों के हिसाब से सबसे पहले हुजूर की उम्मत को देगा, बाद में दीगर अंबिया की उम्मतों में तक़सीम फरमाएगा।
کیا شان ہے ہماری. شان تو یہ ہے, کام کیا ہے ہمارے. ہماری راتیں کیسی ہیں, ہمارے دن کیسے ہیں, ہمارے اجالے اندھیرے کیسے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں شرم کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اندر سدھار لانا چاہیے. اگر یہ باتیں سن کے بھی اپنے مقام و مراتب کو جاننے کے باوجود بھی تبدیلی کی اگر کوئی بات ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر گویا سمجھ لیں ہم چلتی پھرتی لاش سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. یہ آقا کا خطبہ ہے, جاری ہے, تقریر جاری ہے. اللہ کے لیے جس نے میرا شرح صدر کیا, جس نے میرے بوجھ کو مجھ سے دور کیا, جس نے میرے ذکر کو میری خوشی کی خاطر بلند کر دیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا. فاتح ہر نعمت کا کھولنے والا. ہر نعمت کھلتی ہے تو اس کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے. اللہ کی رحمت کے جو بھی خزانے ہیں, خزانے تو اللہ کے ہیں, مالک حقیقی تو اللہ ہے, لیکن اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. اسی لیے حضور نے کیا کہا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض, کہ زمین کے خزانوں, اور ایک مقام پر متقن کہہ رہے ہیں اوتیت مفاتیح الخزائن, خزانوں کی چابیاں, خواہ وہ خزانے آسمان کے ہو یا زمین کے ہو, ہر خزانے کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے. اسی بات کو دوسرے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی, بے شک حقیقت میں دینے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اللہ کی ہر نعمت کو بانٹنے والا, تقسیم کرنے والا یہ میں ہی ہوں. کیا فرمایا یہاں؟ فرما رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے فاتح بنایا, یعنی اللہ کی ہر نعمت کا دروازہ کھولنے والا, اللہ کے خزانوں کے ہر قفل کو کھولنے والا جس نے مجھے بنایا, اور مجھے خاتم الانبیاء یعنی مجھے آخری نبی جس نے بنایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے. اپنی شان میں آخر سلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر. اب کہاں دوبارہ آسمانوں کی طرف وہ سفر ہوتا ہے. اب وہ کیا سفر ہے, کیا معاملات ہوئے, انشاءاللہ جمعہ کی گفتگو میں ہم سنیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.